السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو معزز سامعین اکرام، میرے چینل پر آپ کا بہت بہت ویلکم ہے۔ تو کچھ بزی ہونے کی وجہ سے، عید کی وجہ سے جو ہے نا ویڈیو نہیں ڈال پا رہی تھی، لیکن آج میں نے ایک بہت زیادہ اہم ٹاپک پر جو ہے ویڈیو ڈالی ہے۔ تو ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے، رمضان تو چلا گیا، لیکن ہم لوگ جو ہیں ہم کچھ بدلے یا نہیں بدلے، ہمارے اندر بھی کوئی چینجز آئے ہی نہیں آئے ہیں۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم نے اپنے نفس کا محاسبہ کیا یا نہیں کیا۔ رمضان جو ہے وہ بہت افضل مہینہ ہے بے شک، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی اس کی بہت زیادہ فضیلتیں بیان کی ہیں، لیکن کیا رمضان کے 30 دن جو ہیں کیا ہمیں اسی میں ہی عبادت کرنی چاہیے یا ہمیں کنسسٹنسی اپنانی چاہیے؟ تو دیکھیے، آج میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ عید کے بعد بھی اپنے آپ کو کیسے ہم اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے پراپر رکھیں، کیسے ہم اپنے آپ کو تیار رکھیں، کیسے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ تو دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ رمضان تو آ کر چلا گیا ہے، لیکن آپ نے جو پہلے آپ رمضان سے پہلے تھے وہی ہیں کیا؟ اگر وہی ہیں تو آپ کے رمضان کا کرنے کا تو کچھ فائدہ ہی نہیں ہے، جو بھی رمضان میں آپ نے اعمال کیے ہیں۔ لیکن اگر آپ رمضان کے بعد بھی وہی اعمال کر رہے ہیں اور اپنے اعمال کو کنٹینیو رکھا ہوا ہے، مثلاً یہ نہیں کہہ رہی ہوں میں آپ کو کہ لگاتار عبادتیں، لگاتار جو ہے نوافل یا کچھ بھی، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ 5 وقت کی نمازیں تو ہر حال میں فرض ہے نا، تو نمازیں جو ہیں آپ پوری پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں۔ اگر آپ رمضان کے بعد بھی کنسسٹنسی کو اپناتے ہیں تو سمجھیے کہ انشاءاللہ آپ کا رمضان قبول ہوا، آپ نے رمضان کا ایک طرح سے حق ادا کر دیا، لیکن چھوٹا سا حق۔ لیکن اگر ہم نمازیں بھی چھوڑ رہے ہیں، فضول پھر رہے ہیں، فضول گھوم رہے ہیں اور طرح طرح کی دنیاوی چیزوں میں لگ گئے ہیں، تو یہ صحیح نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اصل ہمیں کیا کرنا ہے، 5 وقت کی نمازیں پڑھنی ہی پڑھنی ہے ہر حال میں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم جو کلام پاک پڑھتے ہیں، قرآن پاک جو پڑھتے ہیں ہم رمضان میں، ہم نے خوب قرآن پاک پڑھا ہے، خوب نوافل پڑھے ہیں، خوب دعائیں کی ہیں، خوب تسبیحات پڑھی ہیں اور خوب روزے رکھے ہیں اور خوب تہجد پڑھی ہے۔ لیکن اس میں سے تھوڑا سا تو ہمیں اعمال جو ہے ہمارے عید کے بعد رکھنے چاہیے نا کنٹینیو۔ تو کیا ہے یہ؟ ابھی دیکھیے، آپ 5 وقت کی نمازیں تو پڑھنی پڑھنی ہیں آپ کو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ 5 یا 10 منٹ آپ روزانہ کلام پاک پڑھنے کے لیے ضرور نکالیے۔ اور اپنی تیسری چیز یہ ہے کہ اپنی زبان کو ذکر اللہ میں تر کیجیے، اپنی چھوٹے چھوٹے نیک اعمال کو نا اپنی ہیبٹ بنا لیجیے، جیسے الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اس کے علاوہ لا الہ الا اللہ، درود شریف میں چھوٹا سا لے لیجیے صلی اللہ علیہ وسلم یا استغفر اللہ۔ اگر آپ چاہیں تو آپ سب کچھ کر سکتی ہیں انشاءاللہ، لیکن اگر ہم کچھ کرنا ہی نہیں چاہیں گے تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو سب کچھ ڈیپینڈ ہمارے اوپر ہی کرتا ہے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے رمضان میں جو ہم نے اعمال کیے ہیں نا وہ ضائع نہ ہوں۔ تو اسی لیے میں آپ کو یہی بتا رہی ہوں، انشاءاللہ جب آپ اچھی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو یہ ادا بہت پسند آئے گی کہ میرا بندے نے صرف اور صرف رمضان کا ہی مستحق نہیں ہے، ہر طرح کا اللہ تعالیٰ کو ہر وقت اللہ کو جو ہے ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسان اور جنات کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ فرسٹ پارے میں جو ہے الف لام میم کے میں فرشتے پہلے اللہ تعالیٰ کو کہہ چکے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے مشورہ لیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کا، تو فرشتوں نے کیا کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہم تو آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں اور کافی ہیں ہم آپ کی پاکی بیان کرنے کے لیے، آپ کی تسبیحات پڑھنے کے لیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اپنی مرضی سے بنایا اور فرمایا کہ میں تم سے زیادہ جاننے والا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا تاکہ انسان کی آزمائش ہو سکے۔ سورہ ملک میں بھی اللہ تعالیٰ شروع میں یہی فرما رہے ہیں کہ میں جو ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے زندگی اور موت کو بنایا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، تاکہ وہ تم کو آزما سکے، ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ تو اعمال تو اچھے کر سکتے ہیں ہم، لیکن یہ نہیں ہے کہ ایک دن کر لیا، ایک ہفتہ کر لیا یا ایک مہینے تک کر لیا۔ کنسسٹنسی ضروری ہے، ہمیں اپنے اعمال کو کنٹینیو دینا پڑے گا، چاہے تھوڑا ہی ہو ہمارا اعمال، یہ نہیں کہ بہت زیادہ، میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں، لیکن ہاں اس میں ہمیں مداومت اختیار کرنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز میں درمیانہ روی اختیار کرتے تھے، ہے نا، تو نہ زیادہ بالکل اور نہ بالکل کم، ہمیں بیچ کا راستہ اپنانا ہی اپنانا چاہیے۔ اچھا، چوتھی بات یہ ہے کہ شوال کے 6 روزے ضرور رکھیں، اس کا بہت بڑا ثواب ہے، جیسے کہ پورے سال کے روزے رکھنے کا ثواب، یعنی کہ اگر کسی نے شوال کے 6 روزے تو اس کو پورے سال رکھے تو اس کو پورے سال روزے رکھنے کا ثواب ملے گا۔ اب وہ روزے کب سے رکھتے ہیں؟
وہ روزے جیسے 21 مارچ سے عید تھی تو آپ 22 سے بھی رکھ سکتے تھے، لیکن اس کے علاوہ آپ پورے منتھ میں کبھی بھی رکھ سکتے ہیں، اور لگاتار ضروری نہیں ہے کہ 6 روزے جو ہے آپ لگاتار رکھ رہے ہیں، ایسا بھی نہیں ہے، آپ 1-2 دن چھوڑ کے بھی رکھ سکتے ہیں، بس وہ شوال کے مہینے میں آپ کو پورے کرنے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو ان روزوں کا بہت زیادہ ثواب ملے گا۔ تو سوچو اگر آپ رمضان کے بعد ہم کچھ چھوڑ دیں تو کیا ہم نے رمضان کا حق ادا کیا؟ اللہ کو صرف رمضان میں ہی نہیں، ہر دن ہماری عبادت پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو ہے اپنے آگے اپنے بندے کو جھکانا، کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، ہمیں اولاد دینے والا ہے، ہمیں رزق دینے والا ہے، ہماری نسلیں چلانے والا ہے، اور ہماری سانسیں چلانے والا ہے، ہمیں صحت مند رکھنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہمارا ہر طرح سے مالک ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کو تو پسند ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، اس سے مانگیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان فاستجب، تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھیے مجھے پسند ہے جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، اور اگر میں نہ سنوں نا تو مجھے اللہ تعالیٰ کو جو ہے پسند اچھا نہیں لگتا خود ہی اللہ تعالیٰ کو۔ اور دوسری چیز قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمائی ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس بھی مت ہوئیے۔ یہ تو خیر چلیے دوسرا مسئلہ ہے، لیکن میں اس چیز کے اوپر ہی بتا رہی ہوں آپ کو کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ ساتھ اس سے دعائیں بھی بہت زیادہ کرنی چاہیے، اور ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہی آگے ہمیں مانگنی چاہیے۔ تو اب یہ دیکھیے کہ آج ہی نیت کیجئے اور چھوٹا سا ہی سٹیپ لیجئے، لیکن رکنا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو استقامت عطا فرمائے، آمین ثم آمین، اور اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو بھی استقامت عطا فرمائے، اور ہمارے بڑوں کو بھی اور ہمیں بھی، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دین کے راستے آسان فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو بھی میرے ساتھ۔ اوکے، اللہ حافظ۔